بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کتاب الوکالت شروع کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حق پر ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا حق نہیں ملتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات صحیح طور پر رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ واقعہ ہے نا، کئی سالوں پہلے امتحان ہو رہا تھا، اور ششماہی کا امتحان تھا غالباً، یا سالانہ کا، اور ابھی کاپیاں جمع ہو ہی رہی تھیں کہ 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کے بیچ میں اچانک ایک لڑکا دوڑتا ہوا مصباحی صاحب کے پاس آیا، بنیان اور لنگی پہنے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور خون کے قطرے بنیان پر گرے ہوئے تھے اور منہ سے خون نکل بھی رہا تھا۔ آیا ہے اور اس کے بعد بولنا شروع کیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ فلاں لڑکا ہاسٹل میں گیند اور بلے سے کھیل رہا تھا، اور اس کی گیند ہمارے کمرے میں آ گئی تو ہم نے گیند رکھ لی اور ہم نے کہا کہ یہ کھیلنے کا وقت نہیں، اس لیے گیند نہیں دوں گا۔ تو اس پر اس نے مجھے بری طرح مارا اور زخمی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مظلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، انصاف اس کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر اس کو اس نے ایسے انداز میں ادا کیا، ایسے انداز میں ادا کیا جس کا جواب نہیں۔ مطلب یعنی ایک دم پورا زور لگا کر کے، چیخ کر کے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرنے لگا، بہت تیزی کے ساتھ، وہ ایسا کر دیا، اس طریقے سے بالکل، یعنی اس کا ایک بھی جملہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہنا کیا چاہ رہا ہے نا۔ وہ غلام غوث بس اتنا سمجھ میں آتا تھا، غلام غوث نے کچھ کیا ہے۔ 2-4 منٹ مصباحی صاحب نے پوچھا کیا ہوا، صاف بتاؤ۔ ہر بار اسی طرح ایک دم بالکل ٹوٹ پڑے وہ بتانے میں، ہے نا، کہ ایک ساتھ شروع کرے اس کے بعد ختم کرے، ایک دم اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی غلام غوث کو پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے، اس انداز میں۔ 2 مرتبہ ایسا ہو گیا تو وقت بھی تو بچانا رہتا ہے، مصباحی صاحب نے کہا جاؤ۔ نقصان کس کا ہوا؟ مظلوم کا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کس طرح بیان کرنا چاہیے یہ اسے نہیں معلوم تھا، اس کا سلیقہ اور شعور نہیں تھا۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طریقے سے ہر جگہ ہو سکتا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک مظلوم ہے، وہ اپنی بات پرزور طریقے سے نہیں رکھ سکتا، تو اب مجبوراً اسے اپنی بات کہنے کے لیے کسی کو منتخب کرنا پڑتا ہے نا۔ اسی کا نام ہے توکیل، اور اسی عمل کو وکالت کہتے ہیں، ہے نا، وکیل بنانا، ٹھیک ہے۔ اور جو کام اب وہ انجام دے گا اسی کو بولتے ہیں وکالت۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ جو صحیح ہے اس کو بیان کر دے گا، ٹھیک۔ یہ اگر لغوی اور حقیقی طور پر دیکھو تو وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موکل پر آنے والے ہر طرح کے الزامات کا انکار کر دے۔ اس کو کہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے؟ انشاءاللہ یہ پڑھو گے، ہے نا۔ ہر طرح کے الزامات کا انکار کرے اور اس کے حقوق کو دلوانے کی پوری کوشش کرے، ہے نا۔
یعنی اس کے اوپر کچھ الزام آئے تو نکار دے، منع کر دے، چاہے جھوٹ بولنا ہو یا سچ بولنا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، منع کر دے۔ یہ لغوی طور پر توکیل کی صورت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ شخص خود بچنا چاہے گا، وکیل کی ذمہ داری ہے اسی طرح اس کو بچائے۔ لیکن یہ معنی متروک ہے، اب یہ عرف میں بھی نہیں ہے اور اصطلاحی طور پر بھی یہ معنی نہیں لیا جاتا وکیل کا۔ اب وکیل کا معنی کیا لیا جاتا ہے کہ وکیل کی ذمہ داری ہے احقاق حق اور ابطال باطل، جو حق ہو اسی کو بیان کرنا اور جو غلط ہو اس کا انکار کرنا۔ اب چونکہ انداز بیان اس کا عمدہ ہوتا ہے، کیسے جج کے پاس کھڑا ہوا جائے، کیسے مقدمے کی شروعات کی جائے، کب کون سی دلیل دی جائے، اس لیے اس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ کام اس کا بس اتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وکالت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی مدعی یا مدعا علیہ یعنی خصم جس کو کہتے ہیں، اپنی بات کو صحیح طور پر بیان نہیں کر پاتا تو اس کو کوئی ماہر زبان منتخب کرنا پڑتا ہے نا، جو فنی اور زبانی اعتبار سے مضبوط ہو، تاکہ وہ اس کا مقدمہ پیش کر سکے۔ اس سے پہلے جو اب آپ گزرے ہیں اس میں توکیل کا معنی پایا جا رہا ہے۔ بات آئی تھی نا کہ شریک جو ہوتا ہے وہ وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے اب وکالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کتاب الوکالت کو۔ کہتے ہیں کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ جاز ان یوکل بہ غیرہ۔ گویا گفتگو کیا، دیکھیے آپ کے حاشیے میں توکیل کی شرعی تعریف ہے اقامت الغیر مقام نفسہ فی تصرف معلوم، ہے نا، اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کرنا معین کام کے لیے، معین تصرف کے لیے، ہے نا، معین تصرف میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کا میں حقدار ہوں گا، جس چیز کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں، اسی چیز پر دعویٰ کرنے کے لیے وکیل رکھوں گا نا، اور جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں ہے تو اس کے لیے وکیل رکھنا میرا درست ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، ہے نا۔ اسی کہتے ہیں کہ کل عقد، ہر وہ عقد جائز ہے کہ انسان اس کو خود انجام دے سکے تو جائز ہے کہ اس کے لیے دوسرے کو وکیل بنائے، ہے نا۔ جیسے تجارت اس کو کرنا جائز ہو، جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب عقل و تمیز ہو، ہے نا، غلام نہ ہو اور ہو تو معزون ہو، ہے نا، تو وہ تجارت کر سکتا، اس کے پاس مال حلال ہو تو کر سکتا ہے نا۔ تو اب تجارت کرنے کے لیے وکیل بھی رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ۔ دیکھیے وکیل اور اجیر میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ ٹھیک سے تجارت نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، تو آپ نے کسی کو ذمہ دار بنا دیا، یہ وکیل ہوا۔ محنتانہ اس کو بھی آپ دیں گے، ہے نا، لیکن وہ کیا ہے؟ وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ میز بنوانی ہے، تپائی بنوانی ہے، آپ نے بڑھئی کو رکھ لیا، یہ وکالت نہیں ہے، یہ اجرت ہے نا، یہ عقد اجرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، آپ شروع کر دیا وہی، فی سائر الحقوق، تمام حقوق میں خصومت کے لیے وکیل بنانا جائز ہے۔ خصومت مطلب سمجھے؟ میں اس کو عام لفظوں میں بولوں، تمام حقوق کے لیے مقدمہ بازی کا وکیل بنانا جائز ہے۔ تمام حقوق میں مقدمہ بازی کے لیے کہ آپ کی طرف سے مقدمہ کر سکے وہ وکیل بنانا کیا ہے؟ جائز ہے۔
وَبِإِيفَائِهَا، اسی طریقے سے تمام حقوق کو مکمل اور ادا کرنے کے لیے، اور ادا کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے آپ کا کوئی حق میرے اوپر آ رہا ہے تو یہ جائز ہے کہ میں کسی کو ذمہ دار بناؤں کہ میری طرف سے یہ حق تم ادا کر دو، ہے نا؟ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْإِسْتِيفَاءِ، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حق ادا کرنے کے لیے وکیل بنانا تو جائز ہے، حق وصول کرنے کے لیے وکیل بنانا جائز ہے کہ نہیں، ہے نا؟ آپ پر میرا کچھ حق ہے، مثال کے طور پر 100 روپیہ آپ پر میرا عائد ہوتا ہے، تو اس کو وصول کرنے کے لیے میں کسی کو وکیل بنا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو کہتے ہیں عام حالات میں جائز ہے، کرتے بھی لوگ ایسا، ہے نا؟ وکیل بناتے ہیں۔ الا فی الحدود والقصاص، مگر حدود اور قصاص، ان میں مطالبے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے، یعنی قصاص میں مطالبے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز نہیں ہے نا؟ اسی طریقے سے حدود میں مطالبے کے لیے کہ حدود حاصل کر لے، قصاص اس سے لوا دے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی قصاص کا دعوے دار ہے کہ فلاں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، مجھ کو قصاص دلایا جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب مجلس قضا میں یہ خود نہ جائے بلکہ کسی کو وکیل بنا کر بھیج دے کہ میری طرف سے تم مطالبہ کرنا ہے اس کا، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حدود کو، قصاص بھی حدیث میں ہے، حدود کو شبہات کی بنیاد پر مندفع کرو، ختم کرو، یعنی اگر شبہ پایا جائے تو حدود نافذ نہ کرو، جب تک یقین کامل نہ ہو حد نافذ نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا۔ یہاں جب موکل جو اصل قصاص کا طلبگار ہے یا حد کا طلبگار ہے، جب وہی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس نے وکیل کر دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان موقع پر وہ انکار کر دے، مطلب قصاص کے مطالبے کو واپس لے لے، ہے نا، عین موقع پر۔ تو اس بات کے امکان کے پیش نظر یہاں وکالت سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں اگر سامنے موجود ہو وہ اور کسی کو وکیل بنائے تو اب درست ہے، کیوں؟ اس کا سامنے موجود ہونا اس شبہے کو دور کر دیتا ہے کہ یہ قصاص کا مطالبہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ، اس لیے کہ وکالت درست نہیں ہوگی ان دونوں کے حصول یابی کے لیے، ہے نا، یعنی وکیل بنا تو سکتا ہے لیکن ان دونوں کے حصول یابی کے لیے وکالت درست، ہاں وکیل وکالت نہیں کر سکتا۔ کب؟ ما غیبت الموکل عن المجلس، ساتھ اس کے کہ مجلس سے موکل یعنی مجلس قضا سے موکل کیا ہو؟ غائب ہو، ہے نا، تو یہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر مجلس قضا میں موکل موجود ہو تو کر سکتا ہے۔ وقال ابو حنیفہ، امام اعظم نے فرمایا لا يجوز التوکیل بالخصومت الا برضا الخصم، ابھی اوپر بتا دیا توکیل بالخصومت جائز ہے، کہا نا، یہی اسی پر فتویٰ ہے۔ اب کچھ فقہی اختلاف بیان کر رہے ہیں ائمہ کرام کا، ہے نا، وہ کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ مقدمے بازی کے لیے، خصومت کے لیے وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کب جائز ہے؟ اس کی شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مقابل راضی ہو، ہے نا، تو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر دوسری یہ صورت پائی جا سکتی ہے کہ موکل مجلس قضا میں آسانی سے نہیں آ سکتا۔ آسانی سے نہ آنے کی وجہ کیا ہوگی؟
یا تو شدید بیمار ہے نہیں آ سکتا تو وکیل کو بھیجے گا اپنا، یا پھر یہ ہے کہ اتنی دور ہے کہ مجلس قضا میں انتظار کرنا متعذر ہوگا، جس کو 3 دن کی مسافت مانتے ہیں، ہے نا، جس مسافت میں ہلاکت کا امکان پایا جاتا ہے نا، 3 دن کی مسافت پر لوگ چلے جاتے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کئی صحرا بیابان سے گزرنا پڑتا ہے نا۔ جب گزرنا پڑے گا اتنی دور سے تو ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ لٹیرے، ڈاکو یا پھر جانور وغیرہ مار ڈالیں، ہے نا۔ تو اس وجہ سے اس کو غیبت منقطعہ میں شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو غیبت منقطعہ ہو، ایسی غیبت ہو کہ آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ ہے کہ شدید بیمار ہو کہ آ نہیں سکتا، ہے نا۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہے تو تیسری صورت کیا ہے کہ مدعی اگر وکیل بنا رہا ہے تو مدعا علیہ راضی ہو، ٹھیک ہے تم بنا سکتے ہو، یا مدعا علیہ کسی کو وکیل کر رہا ہے تو مدعی راضی ہو، ہے نا۔ یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ اسی کہتے ہیں امام اعظم نے فرمایا خصومت کے لیے وکیل بنانا جائز نہیں ہے مگر خصم کی رضامندی سے۔ کیوں خصم کی رضامندی کا لحاظ ہے؟ اس لیے کہ جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چرب زبانی کی بنیاد پر آپ اپنے خصم پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن آپ کا وکیل اتنا چرب زبان ہے کہ غالب آ جائے گا۔ تو یہاں یہ نہیں لحاظ رہ پاتا کہ حق کس کی طرف ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا مقدمے میں کہ جو جتنا قاعدے سے بلکڑ ہو، نکتہ آفرینی کر سکے، جیت اسی کی ہوتی ہے، چاہے وہ کیا بولتے ہیں حق پر ہو یا نہ حق ہو، ایسا ہوتا ہے نا جی۔ تو ایسی صورت میں اگر مدعی نے وکیل کیا اور مدعا علیہ جو ہے وہ چرب زبان نہیں ہے تو وکیل کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، اور جب تک خود مدعی تھا تو مدعا علیہ مطمئن تھا کہ ہم لوگ دونوں برابر ہیں، تو جو ہوگا حق ہی ہوگا، جو ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن وکیل کر دیا تو اب اس کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ الا برضا الخصم ہو گیا، اگلا استثناء الا ان یکون الموکل، مگر یہ کہ موکل مریض ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ خصم کی رضامندی کے بغیر خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے، یہ ہو گیا ایک ساتھ، مگر جائز ہے جبکہ وکیل کیا ہو، وکیل کا موکل جو ہو مریض ہو، مگر یہ کہ موکل مریض ہو اور غائباً مسیرت 3 ایام فصاعدا، یا 3 دن یا اس سے زیادہ کی دوری کے اعتبار سے غائب ہو، ہے نا، 3 دن کی مسافت پر غائب ہو، مطلب اس کے اعتبار سے غائب ہو، اتنی دور۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں یجوز التوکیل بغیر رضا الخصم، خصم کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بالخصومت جائز ہے، بنانا توکیل بالخصومت یہ جائز ہے، وکیل بالخصومت بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں جائز ہے؟ تو ان بزرگان دین کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ جو وکیل بنا رہا ہے اس کو حق پہنچتا ہے وکیل بنانے کا، کیونکہ قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرنے کا اس کو حق ہے، اور جس کو وکیل بنایا ہے وہ وکیل بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جب دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں اس کو وکیل بنانا ناجائز نہیں ہوگا، وہ وکیل بنا سکتا ہے صاحبین کے نزدیک، ٹھیک ہے، وکیل بنا سکتا ہے۔ اب رہی بات چرب زبانی کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے نا۔ ایک نے وکیل بنایا تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے جو نہیں بنایا خود سر چرب زبان ہوتی، اس وجہ سے اس کو بنانا پڑ رہا ہے، تو امکان دونوں طرف، خاص کر متاخرین کے اعتبار سے، ہے نا، کہ یہاں بہرحال بغیر وکالت کے کام نہیں ہو پاتا، ہے نا، تو اس میں خصم تو چاہے گا کہ وکیل نہ بنائے، ہے نا جی۔ تو اس وجہ سے خصم کی رضا شرط نہیں ہے۔ اس پر فقہا نے بیان کیا کہ امام اعظم کے مذہب پر بھی عمل ہے اور صاحبین کے مذہب پر بھی عمل ہے۔
فرق کیا ہے؟ امام اعظم کے مذہب پر متقدمین کا عمل ہے نا، اس دور میں عمل ہوا اس پر، ٹھیک ہے، جب زمانہ صلاح کی طرف زیادہ مائل تھا، اور متاخرین نے پھر ان کے مذہب کو اختیار کیا، صاحبین کو، ہے نا۔ ومن شرط الوکالت، اب کچھ شرطوں کی طرف اشارہ ہو چکا ضمناً، ہے نا، شروع ہی کیا ہے شرط سے کہ وکیل بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ خود وہ کام کر سکتا ہو، ہے نا۔ تو اب کچھ شرطیں اور بیان کرتے ہیں۔ ومن شرط الوکالت ان یکون الموکل ممن یملک التصرف، ہے نا، وکالت کی شرط یہ ہے کہ موکل اس میں سے ہو جو تصرف کا مالک ہو سکتا ہے، جو تصرف تصرف کر سکتا ہے نا۔ کیوں بھائی تصرف کر سکتا، سمجھے؟ یعنی جو کام خود کر سکتا ہو، کہا نا کل عقد جازا، شروع کہا تھا نا، تو جو کام خود کر سکتا ہو، تصرف کر سکتا ہو، تو اسی کو دوسرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کام پر تصرف کی ملکیت اس کو ہے وہی کام نہ دوسرے کو سونپے گا، اور جس کام میں کو کرنے کی ملکیت اس کے پاس نہیں ہے وہ کام کیسے دوسرے کو سونپے گا؟ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کا حق اس کو ہے ہی نہیں۔ اس کی عام مثال بن سکتی ہے جیسے کہ مدرسے نے ہم کو کوئی ذمہ داری سونپی کہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یہ کام آپ خود کیجئے یا کسی سے کرائیے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس میں دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں، اور اگر مدرسے نے کہا یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے تو نہ خود کر سکتے ہیں نہ اس کے کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان یکون الموکل، یہ تو ہو گیا موکل کے لیے، موکل جو ہو اس میں سے ہو جو تصرف کا مالک ہو، وتلزمہ الاحکام، اور شریعت کے احکام اس پر لازم آتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ موکل وہی بنا سکتا ہے جو مکلف ہو، جو مکلف نہیں ہے وہ وکیل نہیں بنا سکتا، موکل وہی ہو سکتا ہے جو مکلف ہو، ہے نا۔ والوکیل، اب دوسری شرط وکیل سے متعلق ہے، والوکیل ممن یعقل العقد یقصدہ، اور وکیل وہی بن سکتا ہے نا، کہ اصل میں ان یکون الموکل کہا تھا نا، جو عقد کو سمجھتا ہو اور اس کا قصد بھی کرتا ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ ہے کہ اسے پتا ہو کہ خریدنے کے بعد دام دینا پڑتا ہے اور سامان کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہو گئی، بیچنے کے بعد پیسہ سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہو گئی، اور مال جو ہے اس کو دینا پڑے گا، اس کی ملکیت ہم سے باہر چلی گئی، یہ سب جانتا ہو، عقد کے اصول اور ضوابط جو ہو اس کو سمجھتا ہو، ہے نا، جانتا ہو، ٹھیک ہے، اور مذاق میں نہ کرے کوئی کام، عقد ہی کا قصد بھی کرتا ہو، ہے نا۔ یعنی حالانکہ بعض فقہا نے اس کا اعتبار نہیں کیا قصد کا، بس اتنا لحاظ کیا کہ وکیل وہ بن سکتا ہے جو عقد کو جانتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ ہے یا پاگل ہے تو عقد کو جانتا ہی نہیں، تو وہ کیا وکیل بنے گا کسی کا، ہے نا جی۔ اور رہی بات مذاق کرنے کی، تو یہ ہو سکتا ہے دوسرے کے اندر ہو، بڑے کے اندر بھی پائی سکتے ہیں، لیکن وکیل ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مذاق میں نہ خریدے، جس چیز کا وکیل بنایا ہے اس کا قصدن اس کی قصدن خریداری کرے تو کیا ہوگا؟ وہ وکیل۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَعْزُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ۔ اب اسی شرط کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے گی۔ کیا؟ جب آزاد، بالغ، ہے نا، یا معزون، یعنی آزاد بالغ ہو جیسے 18 سال کا، 20 سال کا آزاد لڑکا، یا معزون ہو مگر وہ کیا ہو، کیا بولتے ہیں، سمجھدار ہو،
ہے نا، یہ ضروری ہے. معزون کا مطلب کیا ہوا؟ معزون دو ہوگا، غلام معزون اور عبد معزون، ہے نا. غلام معزون کا مطلب سمجھدار بچہ ہے نا، بیع و شراء نہیں کرتا مگر اجازت ہے کرنے کی، ٹھیک ہے، یہ غلام معزون ہو گیا. اور عبد معزون کا مطلب یہ ہوا کہ غلام ہے، آقا نے اس کو تجارت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کوئی شخص آزاد ہو، بالغ ہو، یا پھر وہ بالغ نہ ہو، بچہ ہی ہو مگر اتنا سمجھدار ہو کہ تجارت کر سکتا ہو اور اس کو اجازت ہو اس کی، یا آزاد نہ ہو تو غلام معزون ہو. غلام معزون مطلب عبد معزون ہو، ہے نا. یہ حضرات اپنے جیسے کو وکیل بنا سکتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ آزاد شخص آزاد کو وکیل بنا سکتا ہے یا معزون کو وکیل بنا سکتا ہے، اسی طریقے سے معزون آزاد کو وکیل بنا سکتا ہے اور معزون کو بھی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے اذا وکلا، جب اس نے آزاد کیا بولتے ہیں بالغ نے وکیل بنایا یا معزون نے اپنے جیسے کو، تو یہ درست ہے. وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، اب اگر آزاد شخص ہے یا معزون ہے، غلام ہو یا بچہ ہو، ہے نا، اس نے وکیل بنایا بچے کو، ہے نا. کون سا بچہ؟ جو معزون نہیں ہے، جس کو اجازت نہیں تجارت کرنے کی، محجور ہے نا. مگر کیسا؟ یعقل البیع والشراء، خرید و فروخت کو جانتا ہے لیکن اجازت نہیں اس کو کرنے کی. اس کو اگر بنا دیا، او عبدن محجورن، یا ایسے غلام کو بنایا جو اجازت یافتہ نہیں ہے تجارت کے اعتبار سے، تجارت کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے، عبد محجور ہو، ہے نا، اس کو اگر کسی نے وکیل بنایا جازا، تو یہ وکیل بنانا کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے. ولا تتعلق بما بہم الحقوق، مگر اتنا ہے کہ چونکہ وہ عبد معزون نہیں تھا یا وہ صبی معزون نہیں تھا، اس لیے حقوق اب ان دونوں سے متعلق نہیں ہوں گے. یعنی خریداری جو ہوگی اگرچہ بیچ میں یہ ہے، لیکن خریداری کس کی طرف سے مانی جائے گی؟ موکل کی طرف سے مانی جائے گی. لہٰذا اب ادائیگی بھی کس کے ذمہ لازم ہوگی؟ موکل ہی کے ذمہ لازم ہوگی، ان کے ذمہ نہیں ہوگی، ورنہ آقا آپ کو نقصان ہو جائے گا نا جی، اور بچے کے مال میں تصرف ہو جائے گا. کہتے ولا تتعلق بہم الحقوق، حقوق ان دونوں سے متعلق نہیں ہے. وتتعلق بموکلیہما، ان دونوں کے موکل سے حقوق متعلق ہوں گے. کوئی سامان خریدا تو ملکیت غلام کی نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ آقا کی ہوگی، موکل کی ہوگی، کیونکہ غلام یہاں وکیل کی حیثیت سے نہ ہے. سمجھ میں آئے؟ کوئی سامان خریدا تو ملکیت اس صبی محجور کی نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ موکل کی ہوگی، ٹھیک ہے جی. یہ فرما رہا ہے. ٹھیک، آگے الٹا دیکھیں کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات شروع ہو جائے گی.